کہ جانتی تھی اسبا نیند کی کچی ہے، ہلکی سی آہٹ پر بھی جاگ جاتی ہے۔ اسی پریشانی میں تیسری دستک کافی زوردار دی، تبھی چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ اسبا، کیا بات ہے؟ ٹھیک تو ہو؟ وہ تشویش سے بولتی آگے بڑھ کر اس کے گلے لگی۔ السلام علیکم بھابھی۔ وہ ہونٹ کچلتی بس سلام کر سکی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ میں تو پریشان ہو گئی تھی، صبح سے انتظار کر رہی ہوں۔ کرمو نے منع کر دیا ورنہ میں تو صبح ہی اٹھا رہی تھی۔ ہاں بس ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بخار ہو گیا تھا، 2 دن سوئی نہیں تھی، اس لیے کل بھی نہیں آئی، اور آج آتے ہی سکون کے لیے سلیپنگ پلز لے کر سو گئی۔ میں نے ہی کرمو کو منع کیا تھا، اس نے سوچ رکھا بہانہ گھڑا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اب تو بہت بہتر ہے، اس نے نظریں چرائیں، جبکہ بہت دیر سونے سے بدن دکھ رہا تھا۔ اچھا آ جاؤ نیچے، کچھ کھا لو، ناشتہ تو کرتی نہیں ہو اور پھر صبح سے سو ہی رہی ہو، کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ اماں جی بھی آئی ہوئی ہیں۔ اماں جی؟ کون، ببو جان؟ ہاں۔ اچھا آؤ تم نیچے، وہ انتظار کر رہی ہیں، وہ کہہ کر مڑ گئی۔ اس نے شیشے میں اپنا حلیہ دیکھا، چہرہ نارمل تھا، بس آنکھوں کی سوجن زیادہ نیند لینے سے ابھی بھی تھی، جبکہ لباس ملک جیسا تھا۔ تو ببو جان آئی ہیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹیچی کیس کی جانب بڑھی اور سوٹ نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ بال سلجھا کر 2 بل ڈالے اور گردن کی خراشوں پر دوبارہ ذرا ذرا سا لوشن لگا کر نیچے آ گئی۔ السلام علیکم ببو جان۔ کچن میں داخل ہو کر سلام کیا تو شیرا بی بی جو دھنیا کاٹ رہی تھیں چھوڑ کر بسم اللہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوم بسم اللہ بسم اللہ، اسبا پتر۔ وعلیکم السلام، اور آگے بڑھ کر ان کے سینے سے لگی تو ٹھنڈک سی دل میں اتر گئی، لیکن اگلے ہی لمحے کسی خیال کے تحت یہ ٹھنڈک سرد احساس بن کر اس کے وجود کو سن کر گئی۔ وہ جلدی سے الگ ہو کر کرسی پر بیٹھ گئی، البتہ سہارے کے لیے ببو کا ہاتھ پکڑے رکھا۔ کیسی ہے تو؟ میں تو جب سے آئی ہوں ہول رہی تھی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تیری؟ دیکھ ذرا، چہرہ بھی ایسا ستا ہوا ہے جیسے برسوں سے بیمار ہو۔ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ ان کے لہجے میں پریشانی ہی پریشانی تھی، آخر وہ اکلوتے بھائی کی اکلوتی اولاد تھی اور ان کے آنکھوں کی تو گویا ٹھنڈک تھی وہ۔ ہاں ببو جان، بس طبیعت ٹھیک نہیں تو ٹیبلٹ لے کر سو گئی۔ برسوں کی بیمار ہوں تو نہیں، البتہ برسوں کے لیے سو گئی ہوں۔ آخری جملہ وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ بس یہی حال ہوتا ہے اپنے گھر سے دور رہنے کا۔ بھلا کیا تک ہے گھر سے اتنی دور رہنے کی؟ وہ بھی لڑکی ذات، زمانہ دیکھا ہے آج کل کا؟ وہ ان کی بات پر کچھ نہیں کہہ سکی تھی کہ بات تو ان کی ٹھیک تھی، زمانے کو پرکھ کر ہی تو آ رہی تھی، بلکہ زمانے کا سب سے گھنونا روپ دیکھا تھا اس نے۔ بس ببو جان، اب تو گھر ہی جاؤں گی۔ اتنے میں شہریار آ گیا تو کھانا لگا دیا گیا۔ کھانے کے بعد وہ سب لوگ لاؤنج میں آ بیٹھے۔ کچھ دیر گزری تو ببو جان نماز کے لیے اٹھ گئی، وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو رات کی تاریکی سے وحشت سوار ہونے لگی۔ تاریک کمرے کا منظر واضح ہوا تو زہریلی سوچوں نے پھن پھیلائے۔ وہ گھبرا کر ببو جان کے پاس چلی آئی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ببو جان فارغ ہوئی تو اس کے پاس آ کر اس پر پھونک ماری اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے اسبا پتر؟ ببو جان، سر میں درد ہو رہا ہے، بہت زیادہ، دوا لینی تھی کوئی؟ لی تھی، وہ حالے سے بولی۔ تو پھر لاؤ میں سر میں تیل کی مالش کر دوں۔ انہوں نے کہا تو وہ غائب دماغی سے انہیں دیکھنے لگی۔ ارے میں نے کہا لا میں تیل کی مالش کر دوں؟ کر دے، وہ کہہ کر اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل سے تیل کی شیشی اٹھا لائی اور خود نیچے بیٹھ گئی۔ ببو جان نے بہت دل جمی سے اس کے سر کی مالش کی،
اسے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ببو جان ہاتھ دھو کر آئیں تو وہ بال بنا رہی تھی۔ بال بنا کر وہ بھی ہاتھ دھو کر ان کے ساتھ لیٹ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی کہ تنہائی سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ چھوٹی موٹی باتوں کے دوران ببو جان سو گئی تو وہ نیم تاریک کمرے میں دیواروں کو گھورنے لگی۔ اے میرے مولا، میرے مالک، مجھے معاف فرما دے۔ اے ذات الہی، مجھ پر اپنی رحمت فرما دے کہ تو نے رحمت کو اپنے نفس پر لازم قرار کر لیا ہے۔ اے بزرگ عرش والے، اے اپنی مرضی کے موافق کرنے والے، تجھے تیری اس عزت کا واسطہ جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور تیری ملکیت کا سہارا لے کر تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ جس کا مقابلہ کوئی انسان و فانی طاقت نہیں کر سکتی۔ اے مالک کل جہاں، تیرے اس نور کے ذریعے التماس کرتی ہوں جس نے تیرے عرش کو جگمگا رکھا ہے، مجھ کو بچا لے، مجھ کو بچا لے۔ اے پاک پروردگار، اس گناہ کے پتلے کی برائی سے، اے فریادوں کو پہنچنے والے، میری فریاد سن، میری ذات کو پاک کر دے اس غلاظت سے کہ جس میں لپیٹا مجھے تیرے بندے نے۔ شر کی پناہ میں آ کر اے مالک و قادر، مغفرت فرما دے میری، مجھے دور کر دے اس شر سے جو کیا تیرے بندے نے مجھ پر، میں جانتی ہوں۔ اے پاک جان، تو گواہ ہے، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اے مالک قادر، کچھ دور نہیں دسترس سے تیری اور کچھ نہیں دسترس میں میری، سن لے میری فریاد۔ اے مالک عرش، میری فریاد سن لے، مجھے بچا لے اس عذاب سے کہ جو نازل ہوا مجھ پر۔ اے مولا، بخش دے، تیرے آگے دامن پھیلایا ہے کہ جانتی ہوں تو عرفہ و اعلیٰ ذات ہے، مجھ پر رحم کر میرے مولا، مجھے معاف فرما دے۔ وہ سجدے میں گہری ہچیوں کے دوران اس بے نیاز ذات سے مخاطب تھی جس پر ہمیشہ اس کا اعتبار رہا تھا۔ اس کا سارا وجود سرتپا التجا بن کر عاجزی سے دربار الہی میں جھکا تھا۔ وہ رحم مانگ رہی تھی، پناہ مانگ رہی تھی اس وحشت و عذاب سے جو اس پر طاری تھا، اور اس قدر قریب ہو کر سرگوشیوں میں مانگی گئی دعائیں تو سراپا اعلان بن کر عرش ہلا دیا کرتی ہے۔ اور وہ ذات تو بے نیاز تھی کہ جس نے کہہ دیا کہ مجھے اپنے در سے خالی ہاتھ لوٹاتے شرم آتی ہے۔ وہ بہت گہری نیند میں سو گئی۔ جب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا اور چہرہ پسینے سے تر تھا، جبکہ سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ کیوں تھی اس کی یہ حالت؟ وہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی تو اسے یاد آیا اس نے ابھی ابھی بہت بھیانک خواب دیکھا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی بہت سے لوگ گڑھا کھود رہے ہیں۔ کھودنے کے بعد کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر اس گڑھے میں دھکا دے دیا۔ انہی لوگوں نے اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کا پیٹ تک کا حصہ مٹی میں دب گیا۔ وہ حیران سا تھی لیکن خاموش تماشائی بنی لوگوں کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ پھر لوگوں نے اس پر پتھر برسانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گئی، اور اس نے دیکھا کہ پتھر برسانے والوں میں سب سے آگے اس کے بہت اپنے لوگ شامل تھے۔ تبھی اس کی آنکھ کھل گئی اور اب اس کے چہرے پر بے آواز آنسوؤں کا سیلاب امڑ امڑ کر آ رہا تھا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو ببو جان بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ بغیر آہٹ کیے ننگے پاؤں کمرے سے باہر آ گئی۔ اسے یہ خواب کیوں آیا؟ وہ سمجھ سکتی تھی، لیکن یہ ہی کیوں؟ کوئی اور سزا بھی تو دیکھ سکتی تھی، لیکن اسے یاد آ رہا تھا اس نے تاریخ اسلام میں زناکار عورتوں کی سزا کے متعلق یہی پڑھا تھا، جو اس وقت اس کے ذہن میں پوری طرح حاوی تھی کہ اسے سنسار کر دیا جائے گا۔ تبھی اسے اس ذات بے نیاز کا خیال آیا تو وہ جھک گئی تھی اس ذات اقداس کی بارگاہ میں۔ اسے ہفتہ ہونے کو آیا تھا شہریار ولا آئے ہوئے، لیکن اس نے داجان کو فون نہیں کیا کہ داجان آ کر لے جائے۔ وہ اپنے اندر ہمت نہیں پاتی تھی کہ داجان کا سامنا کر سکتی، لیکن کب تک؟
कब तक रहती वो यहाँ? इसी तरह जाना तो था ही। इसने सोच लिया कि वो आज ही ताजन को फ़ोन कर कर बुला लेती है। यही सोचकर वो नीचे आई तो बब्बू जान को फ़ोन पर मसरूफ़ पाया। वो इनसे हट कर एक सोफ़े पर बैठ गई, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि बब्बू जान दाजान से बात कर रही हैं। वो कह रही थी, ना शाह साईं, मेरी बात सुनो, तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे? वो खालिस कोर्ट का लहजा इख्तियार किए हुए थी। नहीं देख शेरा, इसमें मेरी जल्दी करने की बात नहीं है, तई खुद देख। शेर अफगन ने तकरीबन 2 माह पहले भी बात की थी। मैंने उसे टाल दिया, पर अब तो बाकायदा दिल ले गया है। खैर शाह साईं, मेरे ख्याल में बहुत जल्दी है। अभी तो खुद कह रहे थे इसकी पढ़ाई का 1 साल अभी रहता है और ऊपर से इतनी जल्दी दिन भी दे डाले। अच्छा, अब तुम ये बताओ मुझे क्या करना है? तुमको ऐसा कर के इसबा पुत्री को बता दो। बच्ची है, जिद करेगी, गुस्सा हो जाएगी, पर जल्दी मान जाएगी। अड़ी ना करेगी तो बस फिर तुम लोग परसों तक वोट पहुंच जाओ। मैंने 25 तारीख दी है शेर अफगन को। पर शाह साईं, सिर्फ 15 दिन क्या हो गया है तय को? कुछ तो वक्त ले लेते। पहले तो कभी कोई फैसला इतनी जल्दी नहीं किया। बस शेरा, जो खुदा की मर्जी। तू इस बात से बात करके मुझे बता देना, वरना मैं को परेशानी रहेगी। अच्छा साईं, जो तय की मर्जी। बस खुदा बेहतर करे, मैं बात करती हूँ। उन्होंने फ़ोन बंद किया तो इसबा ने पूछा, बब्बू जान, दाजान का फ़ोन था? हाँ पुत्र, शाह साईं का ही था। क्या कह रहे थे? मेरी बात क्यों नहीं करवाई? वो बेचैन हुई। अच्छा, तू इधर मेरे पास आ। उन्होंने हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया तो वो उठकर इनके पहलू में आ बैठी। शेरा बीबी चंद सानिये खामोश रही। वो अल्फाज ढूंढती रही कि बात कैसे शुरू करे। बब्बू जान, दाजान का फ़ोन था तो अब मेरी बात करवाती। मैं इन्हें ही फ़ोन करने आई थी। इसबा पुत्र, दरअसल मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब आखिर इतनी जल्दी क्यों। लेकिन शाह साईं की बात भी ठीक है। वो रुकी तो बोली, बब्बू क्या बात है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो शाह साईं ने शेर अफगन को तेरी शादी की तारीख दे दी है। हैं? बस इतना ही कह सकी थी। वो पूछना चाह रही थी, लेकिन हैरत व बेयकीनी से इसकी आवाज़ इसके अल्फाज का साथ छोड़ गए थे। यकायक इसकी टांगें कांपने लगी और सारा जिस्म एक पल में ठंडा हो गया। वो दरअसल शेर अफगन ने 2-3 माह पहले बात की थी। बब्बू जान क्या कह रही थी? इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बब्बू जान, इसने बोलने की कोशिश की मगर बेसुध। इसकी आंखों में बब्बू जान का चेहरा धुंधला गया। वो एक नीम तारीक कमरे में खौफनाक मंजर में पहुंच गई। जो हालत इसकी इस कमरे में हुई, खौफ व हिरास से हवास साथ छोड़ गए थे, तो वही हालत इसकी इस वक्त हो गई थी। बब्बू जान बोलती रही मगर वो किसी गैर मुरई नुक्ते को घूरती रही। चौंकी उस वक्त जब बब्बू जान ने कंधा थपथपा कर तायीद चाही। जाने के इस बात पर इसने झिलमिलाई निगाहें इन पर जमानी चाहिए मगर नाकाम हुई। तो बेइख्तियार इसका सर इस बात में हिल गया। वो वहीं से उठकर भागी चली गई। जबकि शेरा में भी इसकी इतनी जल्दी मान जाने पर वो भी बगैर किसी ज़िद के खुश होकर वोट शाह साईं को नंबर मिलाने लगी। वो कुछ न कह सकी थी, कोई एहतजाज, कोई ज़िद न कर सकी। बस हैरत से टुकर टुकर सब इंतज़ामात देखती रही। हालांकि वो बताना चाहती थी, चिल्ला कर, चीख कर, बाआवाज़ बुलंद कि इसे शादी नहीं करनी, कि शादी करने के नाम पर जागने वाले अरमान या इसके तकाजे पूरे करने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है। ना इसके दिल की स्लेट साफ रही थी कि इस पर अली नाम के वैसे दरिंदे की जहरीली यादें कुंद दी थी। उसने उसका सब कुछ छीन लिया था, यहाँ तक कि अब तो इसे शाहजाद का ख्याल आता तो वो काम जाती कि शाहजाद तक सफ़र करने वाले
اور خیال پر سوچ کی راہ میں علی نام کا بھوت رکاوٹ بن کر بڑی تمکنت و غرور سے اسے ڈراتا تھا۔ وہ شہزاد کو سوچ ہی نہیں پاتی تھی۔ اس نے اپنے گرد ضبط کے کڑے پہرے بٹھا لیے تھے۔ وہ ضبط کرتی، قدرت کے کھیل ملا خطا کر کے خود کو مضبوط تصور کرتی، مگر اس دن وہ اپنے ضبط کے سارے بندھن توڑ کر حواس کھو بیٹھی اور بری طرح روئی کہ اپنے ساتھ بی اماں اور ببو جان کو بھی رلا دیا۔ جس دن بی اماں نے اس کے سامنے سرخ کپڑے پر سجے سلور اور سرخ زری کے کام کے مزین عروسی جوڑا پہلایا تھا، اس نے ایک نظر دیکھا اور گھٹنوں میں سر دیکھ کر سسک پڑی۔ یہ عروسی جوڑا اسے کھوکھلے وجود پر سجانا تھا۔ بی اماں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا اور خود بھی رو پڑی۔ آخر اکلوتی چہیتی نازک والی اولاد تھی، آسان تو نہ تھا نازک آبگینے جیسے اپنے وجود کا حصہ خود سے جدا کرنا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ بابل کی دہلیز چھوڑنے پر اداس ہے، لیکن وہ نہ جانتی تھی کہ وہ نازک آبگینہ خود پر لگی ٹھیس سے چور چور ہو کر اب بکھر رہا ہے۔ گوٹ کی عورتوں نے مل کر اسے مایوں بٹھایا تو وہ ایک کمرے میں مقید ہو کر رہ گئی کہ اب تو اچھا بھلا بہانہ موجود تھا۔ اس نے اپنی سوچوں کی تنابوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ وہ تو نہ کرتی مگر سوچنے کا کام مسلسل اور بڑی کثرت سے کرتی اور اس طرح مگن ہوتی کہ ارد گرد کا ہوش نہ رہتا۔ زرد سوٹ میں ملبوس اس کی زرد رنگت سوٹ کا ہم رنگ ہو گئی تھی۔ آنکھیں جزن و ملال کا مکمل پیکر بن گئی تھی۔ بے حس و حرکت بیٹھی پلک جھپکے بغیر سوچوں میں غلطہ رہتی۔ کبھی جو آنکھیں موند لیتی تو کھولنے کا جی نہ چاہتا کہ باہر کا شور اور چکا چوندھ روشنیاں آنکھوں میں مرچیں سی بھر دیتی۔ اس کی اندھیرے سے دوستی پکی ہو چلی تھی۔ اس کے من کو سناٹے بھانے لگے تھے۔ اس کے اندر سناٹوں کا راج تھا اور اس کی دوستی ان سناٹوں سے بھی ہو گئی تھی۔ بھلا کیا قصور ہے شہزاد کا؟ اسے کیوں ان چھوٹی کلی کی بجائے مجھ جیسے مرجھائے سوکھے بکھرے پھول کو اسی ہم سفر بنا دیا جائے؟ یہ اس کی ہمہ وقت کی سوچ تھی، حالانکہ دنیا کی نظروں میں وہ وہی ادکھیلی انچھوئی اور شفاف آئینہ تھی۔ کیا ہے میرے پاس جو شہزاد کو دوں گی؟ بھلا اپنے اندر پلنے والے سناٹے، وحشتیں، اندھیرے، کچلی انا اور مردہ روح؟ تو کیا یہ سب دوں گی شہزاد کو، اپنے دل کے شاہ کو؟ وہ برداشت کر سکے گا مجھے ان تمام حالاتوں سمیت؟ نہیں، کبھی بھی تو برداشت نہیں کرتا مرد یہ سب۔ خود سے سوال کرتی، خود ہی جواب دیتی۔ میں نے تو ہمیشہ اپنے رب سے سرخروئی چاہی تھی، تو کیا میں سرخرو ہوں؟ ہاں ہوں سرخرو، لیکن صرف دنیا کی نظروں میں، داجان بی اماں کی نظروں میں۔ لیکن میں خود اپنی نظروں میں سرخرو تو کیا اپنا قد ہی اس قدر پستہ لگتا ہے کہ جھک کر بھی نظر نہ آئے؟ کیا کرتی، کہاں جاتی جو یہ سوچے اس کا پیچھا چھوڑ دیتی؟ شاید کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی۔ شاید کیا، بھلا کبھی سوچوں نے بھی پیچھا چھوڑا ہے؟ وہ بے بس تھی تو کیا غلط تھی؟ کیا ممکن تھا اتنی آسانی سے سب کچھ بھول جانا؟ کیا اتنی آسانی سے بھول جاتی جو اس پر بیتا؟ کیسے آسان تھا اس کے لیے اتنا ہولناک سوچوں سمیت اپنا آپ کسی کو سونپ دینا؟ وہ خود خوفزدہ تھی تو کچھ غلط تو نہ تھی؟ اتنا آسان تو نہیں ہوتا کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو بھی۔ شہزاد جس کا ساتھ برسوں سے اس سے منسوب تھا، اس کا تصور آتی جاتی سانسوں پر رقص کرتا تھا، جس کو اس نے پورے خلوص سے چاہا تھا، جس کے لیے اپنا آپ سینت سینت کر رکھا تھا، اور اسی کو اپنا کھوکھلا وجود دیتی کڑے پہرے کے باوجود۔ آسان تھا اس کے لیے؟ نہیں، نہیں نا۔ ہاں، نہیں ہوتا آسانی سب کرنا۔ انہی سوچوں میں ڈوبتے ابھرتے وہ دن بھی آ پہنچا
جب وہ شہزاد کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے بچپن کا مسکن چھوڑ گئی۔ رات کے 12 بجے تھے جب شہزاد مردان خانے سے نکل کر اپنی خواہگاہ کی طرف بڑھا، لیکن کمرے میں جانے کے بجائے کمرے کے ساتھ بنا دروازہ کھول کر حویلی کے پیچھے ٹیرس پر نکل آیا۔ وہ کیوں نہیں گیا تھا اپنے خوابگاہ میں؟ وہ لڑکی مہوِ انتظار تھی جو 18 سال سے اس کے ساتھ منسوب تھی اور بڑے ارمان لیے اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ اس سے بخوبی اور کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ خود کو سمجھا کر سنبھالنے کی، لیکن نہیں کر پایا تھا۔ جہاں وہ کھڑا تھا اس کے بالکل پیچھے اس کے کمرے کی کھڑکی تھی جہاں اس کی نئی نویلی دلہن موجود تھی، لیکن اس کا دل بما ذہن مرضی میں پرواز کر رہا تھا۔ اسے وہ یاد آ رہی تھی جس سے اس نے انا کی چوٹ پر محبت کی تھی، اس کی محبت میں قدم بڑھائے تھے، اسے پایا تھا اور روند کر کھو ڈالا۔ اس نے کھو ضرور دیا تھا مگر بھلا نہیں پایا تھا۔ اس کی یادوں میں کھوئے کھوئے وہی 4 بج گئے۔ وہ کوشش کے باوجود بھی کمرے میں نہیں جا پایا تھا۔ وہ خود کو سمجھانے بہلانے ٹیرس پر آیا تھا مگر یہ رات بھی اس کی یادوں میں بیت گئی۔ اس نے بے بس سا ہو کر کرسی پر بیٹھ کر اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا اور ٹانگیں سامنے ٹیبل پر رکھی۔ کچھ دیر گزری تو وہ کھڑا ہو گیا اور بہت ہمت کر کے قدم بڑھانے ہی والا تھا کہ موبائل کی بیپ بجی۔ اس نے ہڑبڑا کر موبائل کان سے لگایا تو دوسری طرف اس کی بات سن کر اس کے ماتھے پر پریشانی سے ڈھیروں سلوٹیں پڑ گئیں۔ فون بند کر کے وہ پیشانی میں سلنے لگا اور پھر ٹیرس کا دروازہ بند کر کے کمرے میں بغیر کسی آہٹ کے داخل ہوا اور بے اختیار نظریں مسیری کی طرف گئیں۔ گلاب کی ڈھیروں لڑیوں کے درمیان بیڈ پر سمٹا وجود یقیناً سو رہا تھا۔ زتار آنچل ڈھلک کر چہرہ چھپا گیا تھا۔ اس وقت اسے جو پریشانی لاحق تھی وہ مسیری کی طرف پیش قدمی کر ہی نہیں سکتی۔ اس نے مردانہ اجرک شال صوفے پر ڈالی اور احتیاط سے وارڈروب سے دوسرا لباس نکال کر دھیرے قدم اٹھاتا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا مگر پھر رک گیا اور بیڈ پر سوئے وجود کو دیکھنے لگا۔ پھر کچھ سوچ کر سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا، احتیاط سے دراز کھول کر ایک مخملی کیس نکالا اور پھر ایک صفحہ نکال کر اس پر چند الفاظ گھسیٹے۔ اس کا کونا کیس کھول کر اس میں دبا دیا اور دوبارہ بند کر کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر کلاک اٹھا کر الارم سیٹ کیا اور کیس پاس رکھنے کے بعد بعجلت دروازہ کھول کر نکل گیا۔ اس کے قدم مردان خانے کی طرف تھے۔ بڑے کمرے کے سامنے پہنچا تو ادا سائیں کھڑے نظر آئے۔ وہ قریب آیا تو ان سے چند باتیں کرنے کے بعد خود باہر کی طرف مڑ گیا، جبکہ ادا سائیں موبائل پر نمبر ملانے لگے۔ شہزاد نے چوکیدار کو اٹھایا، چند ہدایات دیں جنہیں سن کر چوکیدار ایک طرف بھاگ گیا۔ خود شہزاد پریشانی سے پیشانی مسلتا ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر بعد اندر کی طرف سے ادا سائیں اور شاہ بخت آتے دکھائی دیے اور دوسری طرف سے چوکیدار کے ساتھ 2 بندے آ رہے تھے۔ کچھ ساعتوں بعد ان کی گاڑی شہر کی طرف جانے والے راستے پر رواں دواں تھی اور اندھیرے میں 2 وجود رہ گئے تھے۔ ایک گیٹ بند کر رہا تھا اور دوسرا آہستہ قدم اٹھاتا حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ یہ وجود ادا سائیں شیر افغن تھے۔ اس کی آنکھ کسی چیز کی مسلسل تیز آواز سے کھلی تھی۔ سیدھے ہوتے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھا تو گلاب کی لٹکی لڑیوں کی وجہ سے کچھ نظر نہ آیا۔ وہ آگے بڑھ کر بیڈ سے اترنے لگی جب اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے الارم کلاک پر پڑی جو مسلسل چلا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے آف کر دیا اور نظروں میں آ جانے والا مخملی کیس اٹھا لیا۔ اس میں سے پیج نکال کر نظر دوڑائی۔ بہت پریشانی میں جا رہا ہوں، تفصیل بعد میں یقیناً پتہ چل جائے گی، یہ پڑھ لیجئے گا۔ پڑھنے کے بعد اس نے بے اختیار پورے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ آخر میں اسے الارم کلاک پر نظر ڈالی جو 6:30 بجا رہی تھی۔ اس نے مخملی کیس کھولا تو نازک سی چین میں ننھا سا دل کی شکل والا لاکٹ جس میں بے شمار ننھے ننھے نگ جڑے تھے، کیس کی نیلی سطح پر پڑا بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ہزاروں وسوسے منڈانے لگے تھے۔ وہ بہت دیر یوں ہی کاغذ اور کیس ہاتھ میں لیے خالی دماغ بیٹھی رہی۔
اس کا دل گھبرانے لگا۔ کیس کاغذ واپس رکھے اور دوپٹے میں لگی پینیں اتارنا شروع کر دی۔ پنوں سے آزاد کروا کر دوپٹہ ایک طرف ڈالا اور دوبارہ چوڑیاں اتارنے میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد جھمکے، بندیاں، جھومر، گرز کے سارا زیور اتار دیا۔ وہ سوچ رہی تھی اور حیرت ہو رہی تھی کہ کتنے دنوں بعد وہ سلیپنگ پلز لیے بغیر اتنی سکون بھری نیند سوئی تھی۔ بیڈ سے اتر کر اس نے وارڈروب کی طرف قدم بڑھائے تو پاؤں میں پڑی چاندی کی پازیبیں پورے شور سے گنگنا اٹھی۔ وہ رک گئی اور جھک کر پازیبیں اتار کر زیور کے ساتھ رکھی اور وارڈروب سے آرام دہ کپڑے نکال کر واش روم چلی گئی۔ شہرزاد شیر افغن کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ شیر افغن چونکہ جاگیردار تھے، ان کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے سب سے بڑے شہرزاد، اس سے چھوٹے شاہ بخت اور اس سے چھوٹا شہزاد۔ سب سے چھوٹی بہن نگار تھی۔ بخت اور شہزاد کو باپ کی طرح اپنی جاگیری سے گہری دلچسپی تھی، لیکن ان کا بڑا بیٹا سیاست سے گہرا لگاؤ جانے کہاں سے چرا لایا۔ ان کا خاندان نسلی جاگیردار تھا، لیکن سیاست کا حصہ کبھی بھی کوئی نہیں رہا۔ اس کے برعکس شہزاد نے اپنی پارٹی بنا رکھی تھی، جس کا اسے فائدہ تو کیا ہونا تھا یا ہو رہا تھا، الٹا نقصان یہ تھا کہ وہ غیر محفوظ تھا۔ اس کی رہائش گاہ تو شیر افغن کی زمینوں پر بنا فارم ہاؤس تھا یا شہر میں بنگلہ۔ گوٹھ وہ کم ہی آتا تھا۔ اس کے سیاسی بکھیڑے حد سے بڑے ہوئے تھے، جو شیر افغن کو قطعاً ناپسند تھے، لیکن وہ چاہ کر بھی اسے سیاست میں جانے سے روک نہیں پائے تھے کہ وہ ان کی سب سے اکھڑ اولاد تھی۔ ان دنوں انتخابی مہم عروج پر تھی، جس کی وجہ سے وہ بے حد مصروف تھا۔ پوری امید تھی کہ ہر دفعہ کی طرح شاندار کامیابی شہرزاد کا مقدر ہوگی۔ اس کا ڈیرا مستقل فارم ہاؤس پر بنا ہوا تھا۔ اس رات بھی انتخابی مہم کے سلسلے میں فارم ہاؤس پر اس کی پارٹی سیاسی میٹنگ میں مصروف تھی جب فارم ہاؤس پر حملہ ہوا تھا۔ فارم ہاؤس کے بیرونی حصے میں مصروف میٹنگ میں شہرزاد بری طرح زخمی ہوا تھا اور اس کے ساتھ اس کے 2 بندے موقع پر ہلاک ہوئے تھے۔ بس یہی وجہ تھی شیر افغن کی سیاست سے غیر دلچسپی کی، لیکن وہ بیٹے کا کیا کرتے۔ شاہ بخت اور شہزاد ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹروں کی ٹیم پوری طرح مصروف عمل تھی، جبکہ پولیس کیس ہونے کی وجہ سے بیان لینے کو موجود تھی اور شہرزاد موت و زیست کی جنگ لڑ رہا تھا۔ حملہ آور کون تھے، وہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے۔ شہرزاد کی پارٹی انہی کے گوٹ کے سیاسی پارٹی کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شہرزاد کے خون کے پیاسے تھے۔ بالکل اسی طرح پہلے ہونے والے انتخابات کے بعد بھی شہرزاد پر حملہ ہوا تھا۔ اس نے موت و زندگی کی جنگ لڑی تھی۔ شاہ بخت اور شہزاد نے بامشکل پولیس کو ٹالا کہ وہ شہرزاد کے ہوش میں آتے ہی ان سے رجوع کریں، اور انہوں نے رجوع کیا تو پورے ہفتے بعد شہرزاد ہوش میں آنے کے بعد اپنی دونوں ٹانگوں کو کھو دینے پر جو رویا تو ان کے دلوں کے ساتھ ہاسپٹل کے در و دیوار بھی ہلا گیا۔ جب پہلی دفعہ اس پر حملہ ہوا تو انہوں نے کیس دائر کیا تھا۔ وہ کیس ان کے حق میں تھا، جس کے لیے شہرزاد کی گواہی دینے کی ضرورت تھی، لیکن جب اسے پتہ چلا تو وہ اڑ گیا۔ کیس کیا ہی کیوں، نہ جانے اس میں اس کی کون سی سیاسی چال چھپی تھی، لیکن وہ کیس اس کی ضد کے باعث واپس لے لیا۔ لیکن اب تو ان کا فیصلہ پکا تھا، وہ کیس لڑیں گے۔ اسی سلسلے میں شہزاد کینیڈا چلا گیا، کیونکہ پہلے کیس میں انہوں نے جو وکیل ہائر کیا تھا وہ کینیڈا شفٹ ہو گیا تھا، اور پتہ کرنے پر اطلاع ملی کہ پہلے کیس کی ہسٹری کے بارے میں بھی وہی جانتا ہے اور اس کیس کی ہسٹری موجود کیس کو مضبوط بنا سکتی تھی، اس کے علاوہ ثبوت بھی فراہم کر سکتی تھی۔ یہ ساری تفصیل اصبا کو وقتاً فوقتاً شہزاد کی چھوٹی بہن نگار سے معلوم ہوتی رہی تھی۔ نگار سب سے چھوٹی تھی اور گوٹھ کے قریبی شہر میں واقع کالج میں زیر تعلیم تھی، اور یہ اس کے BA کا آخری سال تھا۔ نگار کا کالج سے آنے کے بعد کا بیشتر وقت اصبا کے ساتھ گزرتا۔
ماجد اور شہرزاد کی بیوی شہرزاد کی وجہ سے آج کل شہر میں مقیم تھے۔ حویلی میں شہرزاد کی وجہ سے پریشانی نے ڈیرا جمایا ہوا تھا اور ادھر سائنس صبح شہر چلے جاتے اور رات کو آتے۔ ایسے میں اصبا بس ابھی تک کمرے میں ہی مقیم تھی کہ باہر نکلنے پر ہال سناٹے استقبال کرتے تو وہ گھبرا کر دوبارہ کمرے میں آ جاتی۔ سوچوں کے علاوہ نگار اصبا کی دلچسپ مصروفیت تھی۔ اصبا کی روح میں سمائے سناٹے چٹک گئے اور اب سوچوں کی ٹکراتی الغار اس کے اندر شور مچائے رکھتی تھی۔ کمرے میں بیڈ کے سامنے شہزاد کا فل سائز سائڈ پوسٹ پورٹریٹ لگا ہوا تھا۔ روایتی خاندانی شملہ سر پر رکھے، تیکھا کھڑا ناک اور مونچھوں تلے تبسم نظر آنے والے ہونٹ اس کے سائڈ پوسٹ کو دلکش بنا رہے تھے۔ وہ جب بھی اس تصویر کو دیکھتی، شہزاد کی آنکھوں کو دیکھنے کی خواہش ایک شدت سے اس کے اندر انگڑائی لیتی، کیونکہ سائڈ پوز ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں غیر واضح تھیں۔ اس کے علاوہ اصبا کی جب بھی پورٹریٹ پر نظر پڑتی، مارے گھبراہٹ کے ایک ہارٹ بیٹ مس ہوتی اور ساتھ ہی علی کا چہرہ نگاہوں میں گھوم جاتا اور خوف کی ایک تیز لہر یہاں سے وہاں تک پھیل جاتی۔ تمام دنوں کی طرح حسب معمول اس دن بھی ساری حویلی خاموشی کے تنگ دائرے میں مقیم تھی۔ نگار کالج گئی ہوئی تھی، تو اصبا فارغ تھی اور کمرے کی کھڑکی کھولے دیر تک کھڑی سفیدے کے درختوں پر اٹکیلیاں کرتے پرندے کو دیکھتی رہی۔ جب بور ہونے لگتی تو مڑ کر بیڈ پر نیم دراز ہو جاتی۔ اس وقت اس کے ذہن گزرے ہوئے 2 ہفتوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ پھر اٹھی اور سائڈ ٹیبل کا دروازہ کھول کر دیکھنے لگی، پھر بند کر نچلا دراز کھولا تو بلو مخملی کیس پر نظر جان ٹھہری۔ اس نے وہ اٹھایا اور کھول کر بے اختیار لاکٹ نکال لیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، بالوں کی چوٹیاں آگے کی اور لاکٹ کو گردن میں ڈالنے لگی۔ نازک سا لاکٹ چمکتی چین میں لٹکتا اس کی سراہی دار گردن پر سج کر اپنی قیمت بڑھا گیا۔ اصبا کا ذہن شہزاد کے گرد منڈلانے لگا۔ اس وقت وہ گزرا 1 ماہ اور اس کی ہولناکی چندہ فراموش کیے ہوئے تھی۔ وہ پرانی والی اصبا بنی شہزاد کے تصور میں کھوئی مسرور تھی۔ شیشے میں لاکٹ پر نظریں جمائے اس نے اپنے مخروطی ہاتھ میں چین لے کر اسے محسوس کیا تو اس کے ہونٹوں پر دل فریب شرمگین مسکراہٹ رینگ گئی۔ شیشے میں اس کے عکس کے پیچھے شہزاد کا پورٹریٹ نظر آ رہا تھا۔ وہ دیکھے گئی کہ اچانک تاریک کمرے کا منظر اور ایک چہرہ نگاہوں میں گھوم گیا تو یکلخت مسکراہٹ غائب ہو گئی اور گلابی ہوتا چہرہ پیلا پڑنے لگا۔ ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکی تو وہ بے دم سی ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے لگتا تھا وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکے گی کہ اس کی خوشی تو شہزاد ہے اور شہزاد تک پہنچنے والی اس کی راہ میں علی تھا، علی کا بھوت جو اس سے چمٹ کر رہ گیا تھا، اسے دیمک بن کر لکڑی کی طرح کھوکھلا کر رہا تھا ہر پل ہر لمحہ۔ شہزاد نے پہلی کیس ہسٹری معلوم کی تو اس دوران شاہ بخت اس حملے کے اہم اور واضح ثبوت اکٹھے کر چکا تھا، جن سے ان کا کیس مضبوط پاورفل ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان بھائیوں اور شیر افغن نے شہرزاد کی برین واشنگ کرنا شروع کر دی کہ اب وہ سیاست میں جانے کا قطعاً نہ سوچے، اور یہ فیصلہ شہرزاد کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا کہ وہ ترقی کی طرف تیزی سے رواں دواں تھا اور کامیابی کی زینیں طے کرتے جب منہ کے بل گرنا پڑے اور بیچ نامی منزل کی طرف سے پیٹ پھیرنا پڑے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ بس اسی تکلیف سے شہرزاد دوچار تھا۔ اس کی پارٹی کے جو اہم اور سرگرم رکن تھے وہ دار فانی کو کوچ کر گئے تھے اور خود وہ معذور ہو گیا تھا۔ اگر وہ اپنی ضد پر قائم بھی رہتا تو اپنی پارٹی کو مضبوط بنا اسی مقام پر لانا اس کے بس کا کام نہیں تھا۔ تبھی اس نے ان کا فیصلہ مان لیا تھا کہ یہ ٹانگیں گواہ دینے سے زیادہ تکلیف کا عمل نہیں تھا۔ شاہ بخت کے ثبوتوں کے علاوہ سب سے بڑا ثبوت شہرزاد کی مخالف پارٹی کا وہ بندہ تھا جو اس قاتلانہ حملے کا چشمدید گواہ تھا، اور شیر افغان اسے پیسے کے عوض اپنے انڈر کر چکے تھے، اور اس بندے کی ضرورت پیسہ ہی تھا۔
مضبوط ثبوتوں اور گواہوں کی بنیاد پر ان کے کیس نے زیادہ دن نہیں لیے۔ پچھلے کیس اور اس کیس کو ملا جلا کر سب واضح ہو گیا اور شہزاد کے دشمن اور قوم کے مجرم سوراخوں کے پیچھے پہنچ گئے۔ اس کی نظریں مکانکی انداز میں کمرے سے نکلتی ڈاکٹر سے ہوتی ہوئی ماجی پر جا ٹکی۔ پوری کھلی آنکھوں کی ساکت نظریں اور لب جو بولنے کی کوشش میں واہ ہوئے تھے وہیں ساکن ہو چکے تھے، اور ذہن میں دو متضاد آوازیں ٹکرا کر اس کے اندر ہیجان برپا کر رہی تھیں کہ ایک آواز آئی، ذلیل کر دوں گا، جینے کے قابل نہیں رہے گی تو، کہ دوسری آواز ڈاکٹر کے لبوں سے نکلی، شی از پریگننٹ۔ ڈاکٹر کا یہ جملہ اس کے جسم سے خون نچوڑ لے گیا تھا۔ اس کا وجود ایک پل میں سمندر میں برپا طوفان کی تیز بڑھی موجوں کے سپرد ہوا تھا۔ یہ لفظ اس کے سر سے آسمان اور پیروں سے زمین کھینچ لے گئے تھے، اس طرح کہ وہاں میں معلق ہو کر رہ گئی۔ اس کے برعکس اس کے پاس بیٹھی ماجی کے چہرے پر خوشی سے بھرپور مسکراہٹ چمک گئی تھی۔ وہ خوش تھی اور اسے شہزاد کی کامیابی اور اس کے آنے کی خبر دے رہی تھی۔ وہ اور بھی جانے کیا بول رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں سوئی وہیں اٹک گئی، شہزاد آ رہا ہے۔ بظاہر ماجی پر جمی نظریں دور کہیں کھو گئیں اور ایک آواز اس کے اندر گونجنے لگی، میرا کام ختم، اب باقی کام دنیا کرے گی، یقیناً تم پر تھوک کر۔ لیٹے لیٹے اس کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور وہ پوری ہل گئی اور آنکھوں میں جمع ہوتا پانی لڑک کر باہر آیا تو ماجی پریشان ہو کر اس کا بے جان ہوتا بازو پکڑ کر ہلایا، اسبا بیٹی کیا ہوا؟ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی، البتہ ان کی بات سمجھ نہیں سکی۔ آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے۔ اسبا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ ان کی بات پر بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے چہرے کی طرف گیا۔ وہ رو رہی تھی، اسے خود بھی پتہ نہ تھا۔ اس کا سارا چہرہ بھیگ چکا تھا اور ماجی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں، میں تو نہیں رو رہی، میں نہیں رو رہی ماجی۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ پوچھا اور ٹوٹے بکھرے الفاظ سے جملہ بمشکل مکمل کیا، مگر بیٹا، اچھا خیر تم لیٹو، میں تمہارے لیے دودھ بھجواتی ہوں۔ اتنی زرد رنگت ہو رہی ہے، لگتا ہے کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو۔ ماجی اس کا گال تھپتھپا کر اٹھ کھڑی ہوئی، اسے پھر سے آنکھوں میں جمع ہوتے پانی کو بمشکل بہنے سے روکا اور ایسا کرنے کے لیے آنکھیں موند لی۔ دروازہ بند ہونے کی آہٹ ہوئی تو شدت کرب سے ہونٹوں کو دانتوں تلے کچل دیا، جبکہ آنسو بند پپوٹے سے پھیل گئے۔ آنکھیں کھولیں تو سامنے شہزاد کا فل سائز پورٹریٹ نظروں میں آ گیا۔ آنسو پھیل جانے پر منظر واضح ہوا تو خوف کی ایک لہر سر تا پا سرایت کر گئی۔ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ اسے یہ سوچ پہلے بھی ایک بار آئی تھی اور اس کے ساتھ بہت برا ہوا تھا، اور اب جو ہونے والا تھا اس کا انجام بھی اس کی چھٹی حس بخوبی بتا رہی تھی۔ اس انجام سے زندگی کے رنگ چینے تو تھے، اب تو ہونے والا انجام شاید زندگی لے جانے والا تھا۔ وہ مسلسل قسمت کے امتحانوں کی زد میں تھی اور یہ امتحان اس کی جان لینے کے در پہ معلوم ہوتے تھے۔ اس کا خواب سچ ہونے والا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ اس پر پتھر برسانے والے لوگوں میں سب سے آگے اس کے اپنے تھے، اور وہ جان گئی تھی کہ اس پر پڑنے والا پہلا پتھر شہزاد کا ہوگا، شہزاد جو اس کا بہت اپنا تھا اور اس کے اندر بستا تھا، اور وہ جان گئی تھی کہ اس کے اندر بسنے والا شخص اب اس کے جسم سے جان نکال لینے والا تھا، کہ وہ اس کے لیے بہت بڑی گالی بن چکی تھی۔ وہ سوچتی ہوئی دھیرے سے بیڈ سے اتر کر بے جان قدموں سے چلتی تصویر کے قریب جا رکی اور چند لمحے دیکھتے رہنے کے بعد بے خود ہو کر سر تصویر سے ٹکا دیا اور ایک ہاتھ تصویر پر پھیلاتے بڑبڑانے لگی، مجھے معاف کر دو شہزاد، مجھے معاف کر دینا، میں بے قصور ہوں شاہ، میں تمہاری امانت تھی مگر میں حفاظت نہیں کر پائی، کڑے پہروں کے باوجود شاہ، میرا دل میری روح تمہارے لیے نہیں اب بھی، لیکن میں کیا کروں؟
شاہ میں کیا کروں، میرا جسم داغ داغ ہے اور روح دھجی دھجی، جبکہ دل ڈنگ مارتے خیالات کے باوجود اب بھی تمہارا ہے۔ لیکن شاہ میں جان گئی ہوں، میں سمجھ سکتی ہوں، جیسے جیسے میں تمہارے پاس آنے سے پہلے کھوکھلی ہو گئی تھی، اسی طرح تمہیں خدا نے میری دسترس میں دے کر مجھے تشنا رہنے دیا کہ میں نے تمہیں دیکھا بھی نہیں، تمہیں مجھ سے دور کر دیا، شاہ مجھ سے دور کر دیا۔ شاہ مجھے معاف کر دو، میں مرنا نہیں چاہتی، میں مرنا چاہتی ہوں لیکن شاہ تمہارے ہاتھوں نہیں، مجھ میں ہمت نہیں کہ میں سوچوں بھی کہ تم کو پہلی دفعہ دیکھوں اور تم ایک لمحے بعد دوسرے لمحے میری جان لے لو۔ نہیں شاہ، نہیں، میں چاہتی ہوں کہ میری روح کو میرے جسم سے جدا کرنے والا ہاتھ تمہارا نہ ہو، اسی لیے شاہ میں جا رہی ہوں اس دنیا سے دور، تم سے دور، شاہ تم سے دور، مجھے معاف کر دینا، میں بدکار نہیں تھی شاہ، پر بنا دی گئی، میں بنا دی گئی شاہ، مجھے بنا دیا گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اس کے آنسو چہرے پر پھیل کر تھوڑی سے ٹپکتے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ پیچھے ہٹی اور زردیدہ نگاہوں سے ٹکٹکی باندھ کر تصویر کو دیکھنے لگی۔ آنسوؤں نے دھند کا پردہ تانا تو اس نے بے دردی سے رگڑ دیے کہ اس وقت کوئی رکاوٹ نہیں چاہتی تھی۔ وہ آنکھوں کے ذریعے شہزاد کو اپنے دل میں، اپنے جسم میں، اپنے روح میں سما لینا چاہتی تھی۔ کافی دیر گزر گئی تو آگے بڑھ کر اس نے آہستگی سے لب اس تصویر پر رکھ دیے، پھر ایک جھٹکے سے مڑی اور سائڈ ٹیبل کی طرح سے ایک شیشی نکالی اور جگ جو ٹیبل پر رکھا تھا اٹھا کر گلاس میں پانی ڈالنے لگی۔ گلاس میں پانی ڈالنے کے لیے جھکی تو یکدم دوہری ہو گئی، جگ وہیں رکھ دیا، جبکہ شیشی ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری اور گھومتی ہوئی بیڈ پر نیچے گم ہو گئی۔ وہ ایک ہاتھ منہ پر اور دوسرا پیٹ پر رکھے باتھ روم کی طرف بھاگی۔ اسے اکائی آئی تو اس کی ساری قوت صرف ہو گئی، سارا جسم ٹھنڈا ہو کر بے جان ہو گیا اور وہ باہر آتے ہی بے دم ہو کر بیڈ پر گر گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر رہی ہے اور وہ بستر مرگ پر موجود ہے۔ اسی وقت ایک عورت دودھ کا گلاس لیے اندر آئی تو اس کی حالت دیکھ کر حواس باختہ ہوئی، الٹے پیروں بھاگی، ماں جی کو بتایا تو وہ دوڑی چلی آئی۔ انہوں نے اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں بے سدھ پایا تو اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھوں میں لے کر مسلنے لگی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر تھوکنے لگی، جبکہ اس عورت کو اشارہ کیا کہ وہ اس کی ٹانگیں دبائے۔ تیسری دفعہ پھونک مارنے کے بعد اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ اسبا بیٹا، ہوش کرو، کیا ہوا ہے؟ اس نے نیم بے ہوشی میں آنکھیں کھولی، بلکہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگی، بیٹا اٹھو، ہمت کرو، سیدھی ہو کر لیٹو اور یہ دودھ پیو۔ انہوں نے عورت کو اشارہ کر کے دودھ کا گلاس پکڑا اور اسے سہارا دے کر سیدھا لٹایا اور کمر کے نیچے 2 تکیے رکھ دیے۔ پھر گلاس منہ کو لگانے لگی تو اس نے ان کے ہاتھ سے گلاس لے کر خود ایک گھونٹ نیم گرم بادام، پستہ، الائچی ملا دودھ کا پورا گلاس پی کر اسے کچھ ہمت طاقت محسوس ہوئی۔ اسے لگا کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ بیٹا کیا ہوا تھا؟ نہیں، کچھ نہیں ماں جی، بس اکائی آ گئی تھی، وہ بولی تو ماں جی مسکرا دی۔ بیٹا ایسا ہو جاتا ہے، مگر تمہاری اس نیم جان حالت کی ذمہ دار سراسر تمہاری اس قدر کمزوری ہے، دھیان رکھا کرو کھانے پینے کا۔ وہ سر جھکا گئی، اتنے میں وہ نوکرانی گلاس لے کر باہر نکل گئی اور ماں جی اس کے پاس بیٹھی ہلکی پھلکی باتوں سے اس کا دھیان بٹانے لگی۔ تبھی اس نے خود کو سمجھایا، میں خودکشی نہیں کر سکتی، یعنی شاہ میری موت تمہارے ہاتھوں میں آنا منظور ہے۔ وہ نادیدہ آگ میں بھڑکتا لپکتا دہاڑ کی آواز سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور عالم تیش میں دوبارہ ٹھا کی آواز سے بند کر کے زخمی شیر کی طرح گھرایا، یہ سب کیا ہے؟ غیظ و غضب سے اس کی آواز بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ جو اس تصویر کے سامنے کھڑی مہویت سے دیکھ رہی تھی ساکت ہو گئی۔ وہ لمحہ آن پہنچا تھا جب وہ ذلیل ہو کر مر جانے والی تھی۔ اس کا سارا جسم کانپ گیا۔ اس نے مڑ کر ایک نظر دیکھنا چاہا لیکن اس کا جسم کوئی عضو ہلانے سے قاصر تھا۔ زمین نے قدم جیسے جکڑ لیے تھے۔ اسے لگنے لگا کہ اس کی روح پرواز کی تیاری کر رہی ہے۔ وہ ہونوت کھڑا دیکھتا تلملایا۔ اس کی چونکہ پشت تھی، اس نے آگے بڑھ کر کندھوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔
اور ساکت ہو گیا۔ پھر اپنا وہم سمجھ کر جھرجھری لی، مگر وہ چہرہ جھکائے وہیں کھڑی تھی۔ وہی اس کے ارد گرد دھماکے ہونے لگے۔ اسما نے اسے خاموش دیکھ کر سر اٹھایا۔ ہفت آسمان ایک ساتھ ٹوٹے تھے۔ وہ شدت حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ منہ پورا کھل گیا تھا۔ صبا شہزاد کی سرگوشی ہوئی تھی، جبکہ اصبا کے لب کچھ کہنے کی کوشش میں پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ وہ جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، ایک دم سے اس کے ہاتھ سے اپنے کندھوں سے جھٹک کر رخ موڑ گئی اور لڑکھڑاتی آواز میں بولی، علی، تم یہاں کیا؟ وہ جو پوچھنے جا رہی تھی کہ یہاں کیا لینے آئے ہو، ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس کی نظروں میں شہزاد کا پورٹریٹ آ گیا۔ اپنی بات بھول اس نے غور سے پورٹریٹ دیکھا تو گویا کرنٹ کھا کر جھٹکا لگا۔ وہ پلٹی اور علی کے چہرے پر نظریں ٹکاتی کہنے لگی، شہزاد۔ اس دفعہ اس کے منہ سے سرگوشی ٹوٹ گئی، ٹوٹ کر بکھری تھی۔ شہزاد کی نظریں اس کی گردن میں موجود ہنسویں کی ہڈی سے ذرا نیچے لٹکتے لاکٹ پر جم گئی۔ وہ بولنے کی کیفیت میں نہیں رہا۔ اس کی نظروں میں گزرے لمحات و واقعات ایک ایک کر کے گھوم گئے، اور جو آخری منظر اس کی نظروں میں ٹھہرا تھا، وہ جھرجھری لینے پر مجبور ہو گیا اور حال میں لوٹ آیا۔ ایک نظر اصبا کو دیکھا اور رخ موڑ گیا۔ کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی۔ اس کے دل و ذہن حیرت وسعتوں میں سفر کرنے لگے تھے۔ اصبا اسے رخ موڑتے دیکھ کر تڑپ کر تیزی سے اس کے سامنے آئی۔ علی، تم شہزاد؟ وہ باغور چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں شہزاد علی۔ اس نے نظریں چرائیں۔ اس کے منہ سے تصدیق کے الفاظ نکلنے پر اصبا کے بے جان وجود میں روح پلٹتے محسوس ہوئی۔